نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم وعليكم السلام انما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين۔ بے شک اللہ کی مسجدوں کو وہ آباد کرتے ہیں جو اللہ پر ایمان لاتے ہیں اور آخرت کے دن پر ایمان لاتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اور اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے اور امید رکھتے ہیں۔ اولئک یہی وہ لوگ ہیں، ان یکونوا من المہتدین جو ہدایت یافتہ ہیں۔ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ اللہم انا نعوذ بک من علم لا ينفع ومن قلب لا یخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوت لا يستجاب لها۔ اللہ کا شکر ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے گھر میں بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائی، اور سردیوں کا یہ موسم ہے۔ اسی موسم کے لحاظ سے ایک حدیث حضور کائنات سرور کون و مکان صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی تھی، وہ حدیث آج ہم نے سبق کے طور پہ پڑھنی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے بیان فرمایا، 3 کام ایسے ہیں کہ جن کو کرنے سے انسان کے گناہوں کا کفارہ ہے۔ وہ 3 کام انسان کے گناہوں کا کفارہ اور گناہوں کو مٹانے کا ذریعہ ہے، اور ایک حدیث کے اندر آتا ہے یہ 3 کام ہے جو انسان کے درجات کی بلندی کا باعث ہے، اور ایک حدیث میں آتا ہے یہی 3 کام ہے جو فذالکم الرباط فذالکم الرباط فذالکم الرباط، یہ جہاد ہے، یہ جہاد ہے، یہ جہاد ہے۔ یعنی 3 کام ایسے جن کو کرنے سے گناہ بھی مٹتے ہیں، درجے بھی بلند ہوتے ہیں اور جہاد بھی ہے۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ یہ 3 کام کرنے والا اگر اسی طرح زندگی گزارتا جائے تو زندگی خیر پہ رہتی ہے، اور ومات بخیر، اور اگر یہی 3 کام کرتا کرتا فوت ہو گیا تو موت بھی خیر پہ آئے گی۔ حدیث میں آتا ہے، ہر انسان کہتا ہے نا میرا خاتمہ بنی کیسا ہوگا، یعنی یہ اتنے پیارے کام ہے کہ اگر کرتا کرتا زندگی گزرے گی تو اللہ کے نبی کی پیاری زبان سے پیارے جملے ہیں کہ خیر والی زندگی ہوگی اور خیر والی موت ہوگی۔ یہ 3 کام، وہ 3 کام کون سے ہیں؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے بیان فرمایا، اسباغ الوضوء فی المکارہ، یعنی سخت سردیوں کے دن ہو اور ٹھنڈے پانی سے وضو کرنا۔ پہلا کام، ٹھنڈے پانی سے وضو کرنے والا ایسا ہی ہے کہ بڑی مشکل ہے، بڑی پرابلم، بڑی پریشانی ہے کہ اوپر سردی ہے، اوپر سے پانی ٹھنڈا ہے، اور سب کچھ قربان کر کے ٹھنڈے پانی کے ساتھ وضو کرتا ہے۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا یہ کام بندے کے گناہوں کو مٹانے کا ذریعہ ہے۔ سبحان اللہ۔ اب بڑی بات ہے کہ اس وقت کیسے ماحول تھے، آج تو الحمدللہ مسجدوں میں گیزر کا انتظام ہو چکا ہے، پانی گرم کرنے کا انتظام ہو چکا ہے۔ وہ دن کیسے ہوتے ہوں گے کہ جن دنوں میں نہ کوئی گیس، نہ کوئی گیزر، نہ کوئی اس طرح کا پانی گرم کرنے کا ذریعہ تھا، لیکن پھر بھی لوگ کھچا کھچ مسجدوں میں اندر آ کر نماز باجماعت ادا کیا کرتے تھے۔ آج تو VIP ماحول ہے، لوگ پھر بھی سستی کرتے ہیں، لیکن جو لوگ صبح اٹھ کر اپنے ٹھنڈے پانی سے وضو کرتے ہیں ان کی محنت رائے گانی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ بڑے قدردان ہے، اللہ پاک ہر بندے کی محنت کا صلہ اسے عطا فرمائیں گے۔ تو یہ سردیوں کے دنوں میں ٹھنڈے پانی سے وضو کرنا، ایک حدیث میں آتا ہے فی الصبارات، یعنی ٹھنڈے پانی سے، اور فی المکارہ ناپسندیدگی کے دنوں میں، یعنی مختلف احادیث میں مختلف الفاظ آتے ہیں، یعنی ٹھنڈے پانی سے وضو کرنے کا اتنا اجر ہے
اور یہ ایسا کام ہے کہ جس کے بارے میں آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ جب انسان وضو کرتا ہے، من توضا فاحسن الوضوء، جس نے وضو کیا اور اچھا وضو کیا، احسن الوضو یعنی سب سے اچھا وضو کیا، اپنی کوہنیوں کو دیکھا کہیں خشک تو نہیں رہ گئیں، اپنی ایڑیوں کو دیکھا کریں کہیں خشک تو نہیں رہ گئیں، اکثر ایڑیاں خشک رہ جاتی ہیں، انسان نہ چاہتے ہوئے پاؤں دھوتا ہے، پاؤں دھوتے ٹخنے خشک رہ گئے اور نماز ادا ہو جاتی ہے۔ ایک دفعہ پیارے پیغمبر علیہ السلام سفر میں تھے تو صحابہ کرام نے وضو فرمایا تو کچھ صحابہ کرام کی ایڑیاں چمک رہی تھیں، تو آپ نے دیکھا تو وہ پانی نہیں ادھر پہنچا تھا، تو وہ ہے تھوڑی سی جگہ تھی، آپ نے وہاں فوراً ویل للاعقاب، آپ نے فرمایا ان ایڑیوں کو اللہ جہنم میں پھینکے گا جن میں وضو کا پانی نہیں پہنچتا۔ تو فوراً صحابہ کرام نے وضو اپنا مکمل کیا۔ مطلب کیا کہ ایڑیاں خشک رہ جائیں، کوہنیاں خشک رہ جائیں تو وہ احسن الوضو نہیں ہے، اچھی طرح سے وضو کرنا۔ اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس بندے کے جسم کے گناہ معاف فرما دیتا ہے وضو کی برکت سے، اور آتا ہے کہ حتیٰ کہ ناخنوں کے نیچے سے بھی اللہ گناہ جھاڑ دیتا ہے۔ یہ ہے وضو کی برکتیں اور وضو کا ایک انعام، اور سردیوں میں تو اس کا خصوصی اہتمام کرتے ہوئے کہ جتنی اگر ہمیں محنت کرنا پڑتی ہے نیکی کے کام میں، اللہ صلہ بھی اتنا ہی دیتا ہے۔ ایک بندہ گرم پانی سے وضو کرتا ہے، ایک بندہ ٹھنڈے پانی سے وضو کرتا ہے، دونوں میں فرق ہے۔ ایک بندہ اے سی والے کمرے میں بیٹھ کے نماز پڑھتا ہے، ایک بندہ دھوپ میں اور گرمی میں پڑھتا ہے، یعنی دونوں میں فرق ہے۔ اللہ دونوں کو ایک جیسا نہیں کریں گے، اللہ ہر بندے کی محنت کے مطابق اسے صلہ دیں گے انشاءاللہ۔ تو اس لیے ٹھنڈے پانی سے وضو کرنا پڑتا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی مشکل نہیں ہے، اللہ کی رضا کی خاطر ایسا کرنا ہے۔ یہ اللہ پاک انشاءاللہ اس وضو کے کرنے کی قیمت انشاءاللہ قیامت کے دن جنت کی صورت میں دیں گے۔ اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک دفعہ قبرستان میں بیٹھے ہوئے ہیں اور قبر تیار ہو رہی تھی، تو اللہ کے نبی سائڈ پہ بیٹھ گئے، صحابہ کرام بھی بیٹھ گئے، تو پیارے پیغمبر علیہ السلام کے ہاتھ میں ایک چھوٹی سی ٹہنی تھی، آپ لائنیں لگا رہے ہیں زمین کے اوپر، اور آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میرا دل کرتا ہے میں اپنے ساتھیوں کو ملوں۔ تو صحابہ کرام بولے کہ یا رسول اللہ ہم آپ کے ساتھی نہیں ہیں، تو آپ نے فرمایا آپ تو میرے صحابی ہو، آپ تو میرے صحابی ہو، میرے ساتھی وہ ہیں جنہوں نے مجھے دیکھا ہی نہیں ہے۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام کے صحابہ نے پوچھا کہ اللہ کے نبی اگر آپ کو جنہوں نے دیکھا ہی نہیں ہے آپ کے وہ ساتھی ہیں اور آپ کو ان سے ملنے کو دل بھی کرتا ہے، تو پھر آپ قیامت کے دن ہمیں تو پہچان لیں گے کیونکہ آپ نے ہمیں دیکھا ہے، تو جن کو آپ نے دیکھا ہی نہیں ہے آپ ان کو کیسے پہچانیں گے؟ تو کہا میری جو وہ ساتھی جو میری امت کے لوگ جب قیامت کے دن آئیں گے تو ان کے ہاتھ پاؤں اور چہرے چمک رہے ہوں گے، اس چمک سے میں پہچانوں گا کہ یہ میرے آ رہے ہیں، سائڈ پہ ہو جاؤ یہ میری امت آ رہی ہے۔ سبحان اللہ، یعنی انشاءاللہ ہاتھ پاؤں چمکیں گے اللہ کی توفیق سے جو بندے اپنے ان ہاتھ پاؤں پہ وضو کا پانی پہنچاتے ہیں، اور بڑے خوش قسمت لوگ ہیں جو اپنے ہاتھ پاؤں پہ وضو کا پانی پہنچاتے ہیں، وگرنہ کسی کو اللہ ایسے بھی بد قسمت لوگ ہیں کہ مسجد کے پڑوس میں رہتے ہوئے بھی مسجد میں آنے کی توفیق نہیں ہے، اور نماز کے دوران بھی واش روم تک کر کے چلے جاتے ہیں، لیکن پتہ بھی ہے جماعت ہو رہی ہے لیکن جماعت میں شامل ہو جائیں، یہ بڑے ہی بدقسمتی والی بات ہے۔ لیکن کل پتہ چلے گا کہ کیا اس کی انشاءاللہ قیمت ہوتی ہے اللہ کے فضل و کرم سے۔ تو یہ پہلا کام ہے جو گناہوں کو مٹانے کا ذریعہ، درجات کو بلند کرنے کا ذریعہ۔ انشاءاللہ اس کام کو زندگی کرتے آپ گزر گئی تو اللہ کے نبی کا فرمان ہے زندگی اچھی گزرے گی، انشاءاللہ اچھی گزرے گی اور موت بھی اچھی آئے گی، پہلا کام۔ دوسرا کام اللہ کے نبی علیہ السلام نے بیان فرمایا انتظار الصلاۃ بعد الصلاۃ، ایک نماز کے بعد دوسری نماز کے انتظار میں رہنا، یعنی اب ہم نے عشاء پڑھی ہے، انشاءاللہ صبح کی پڑھنی ہے، ٹینشن لیں کہ انشاءاللہ میں نے فجر پڑھنی ہے، فجر پڑھیں گے تو میں نے ظہر بھی پڑھنی ہے انشاءاللہ،
پھر ظہر پڑھیں گے، عصر کی ٹینشن، یعنی جو بندہ ایک نماز کے بعد دوسری نماز کے انتظار میں رہتا ہے، کسی کو انتظار ہے گاہک آنے کا، کسی کو گاڑی کے آنے کا، کسی کو باس کے آنے کا، کسی کو کسی کے آنے کا، اور یہ بندہ کتنا ہے، اس کو ظہر کی نماز کا وقت انتظار ہے، اس کو عصر کا انتظار ہے، اس کو مغرب کا انتظار ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمایا، جو بندہ نماز کی ٹینشن لیتا ہے نا، جب دنیا سے جاتا ہے اور اسے قبر میں دفنا دیا جاتا ہے تو اس کا حساب و کتاب لینے کے لیے فرشتے آ جاتے ہیں، اور جب فرشتے اسے اٹھاتے ہیں تو عصر کا ٹائم ہوا ہوتا ہے، وہ کہتا ہے ذرا سائڈ پہ ہٹو، میں نے عصر کی نماز پڑھنی ہے، یعنی قبر کے اندر کہہ رہا ہوتا ہے ذرا پیچھے ہو جاؤ، مجھے عصر کی نماز پڑھ لینے دیجئے۔ یہ ٹینشنیں اللہ ہماری بھی بنا دے، اللہ ہمیں بھی ایسے انتظار والے لمحات عطا فرما دے کہ قبر کے اندر بھی انسان کہے پیچھے ہو جاؤ، میری عصر کی نماز جا رہی ہے، مجھے عصر کی نماز پڑھ لینے دیجئے۔ بڑی بات ہے۔ تو نماز کی ٹینشن لینا، نماز کے انتظار میں رہنا، یہ عمل بہت بڑا عمل ہے، اس عمل کے کرنے والے انشاءاللہ خیر پہ ہیں انشاءاللہ۔ یہ اللہ تعالی ہمیں اس پہ استقامت عطا فرمائے۔ اور تیسری جو بات اللہ کے نبی علیہ السلام نے بیان فرمائی، جس کو جو آیت آپ کے سامنے بیان کی کہ تیسرے وہ وَنَقْلُ الْأَقْدَامِ إِلَى الْجَمَاعَاتِ، یعنی پیدل مسجدوں کی طرف جو چل کر جاتے ہیں نا، ایسے کام کرنے والوں کے بھی اللہ گناہ معاف فرما دیتے ہیں، سبحان اللہ۔ یعنی جو مسجدوں کی طرف جاتے ہیں، ان کا آنا جانا مسجد کی طرف لگا ہوا ہے، اور ایک دفعہ پیدل چل کے گئے ہیں، پھر دوسری نماز میں پیدل چل کے جا رہے ہیں، جتنے قدم اٹھا رہے ہیں انہیں کسی کی فکر نہیں، دائیں بائیں اتنی ٹینشنیں، اتنی پریشانیاں، کسی کی فکر نہیں ہے، فکر ہے تو اللہ کے گھر میں جانے کی۔ حضرت عبداللہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نا، یہ بہت بوڑھے ہو گئے تھے، اور ان کے بچوں نے کہا جی ابو جی آپ گھر میں نماز پڑھا کریں، آپ سے مسجد میں نہیں جایا جاتا۔ کہا نہیں بیٹا، میں نے مسجد میں جانا ہے، اکیلے نماز پڑھنے کا مزہ ہی نہیں آتا، اور سکون اور لطف جماعت کے ساتھ ہی پڑھنے کا آتا ہے، تو مجھے آپ مسجد میں لے کے جائیں۔ بچوں نے سمجھایا لیکن نہ سمجھے، کو کافی ضعیف ہو چکے تھے، بچوں نے دونوں کندھوں سے لگایا اور اپنے ابو جی کو اٹھا کے مسجد میں پہنچایا۔ مغرب کا ٹائم تھا، مغرب کی نماز کے لیے جب اقامت کہہ دی گئی، قاری صاحب مصلی پہ آئے، اور یہ اللہ کا بندہ، اللہ کے پیارے پیغمبر کے صحابی جب نماز پڑھنے کے لیے اٹھے تو اللہ اکبر کہا اور اپنے ہاتھ باندھے۔ پہلی رکعت کے لیے جب سجدے میں پڑے، پہلے سجدے میں پڑے ہیں تو ساری نہیں اٹھایا، نماز مکمل ہو گئی۔ جب نماز کے فوراً بعد دیکھا تو حضرت عبداللہ بن عامر اللہ کو پیارے ہوئے پڑے تھے، سجدے کی حالت میں اللہ کے پاس پہنچ گئے۔ سبحان اللہ، ایسی موت اللہ ہمیں بھی عطا فرمائے۔ جس کیفیت میں بندہ اللہ کے بارگاہ میں جاتا ہے، اسی کیفیت میں کل قیامت کے دن بندہ اللہ کی بارگاہ میں اٹھے گا۔ یہ کیفیات اللہ ہمارے اندر، ہمارے نصیب میں فرمائے۔ اور حضرت ایک صحابی تھے، وہ بڑی دور سے مسجد میں آیا کرتے تھے، اور ایک صحابی نے انہیں کہا کہ آپ کو ہم سواری کا انتظام کر دیں، کوئی اونٹ وغیرہ لے دیتے ہیں، بڑی دور سے آتے ہیں۔ کہا نہیں، میرے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث سنائی ہے، اور وہ حدیث میرے ذہن میں ہے کہ آپ نے فرمایا جتنے قدم چل کے مسجد میں آتے ہو اور جتنے چل کے مسجد سے جاتے ہو، اللہ قدم قدم پہ گناہ مٹا کے درجے بلند کرتا ہے، اور یہ میں ثواب لینا چاہتا ہوں، یعنی اتنی فضیلت ہے یہ کام کی کہ مسجد کی طرف پیدل چل کے جانا، سبحان اللہ۔ یہ تینوں کام، اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بے شمار فرامین، مسجد نبوی کے پاس کچھ کوارٹر خالی ہوئے، تو بنو سلمہ کے لوگوں کو پتہ چلا کہ ہم مسجد کے قریب آ جائیں تاکہ ہمارے لیے آسانی ہو جائے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا نہیں بھائی، جہاں بیٹھے ہو وہیں بیٹھے رہو، تم پریشان نہ ہو، جتنے قدم چل کے آتے ہو اللہ اس کی قدر کرتے ہیں، آپ کے گناہ مٹتے ہیں، آپ کے درجے بلند ہوتے ہیں۔ تو یہ بات اللہ تعالیٰ یہاں بات بیان فرما رہا ہے کہ بے شک مسجدوں کو تعمیر اور مسجدوں کو آباد وہ لوگ کرتے ہیں جو اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان لاتے ہیں، نماز کی پابندی اور زکوٰۃ کو ادا کرتے ہیں، اللہ کے سوا کسی سے ڈرتے نہیں ہیں۔ یہ 5
خوبیاں جن کے اندر ہوتی ہیں اللہ ان کو مسجدوں کی طرف آنے کی توفیق عطا فرماتے ہیں۔ تو یہ 3 کام بہت ہی اہم ترین کام ہے، ہمیں ان تینوں کاموں پہ استقامت اور مستقل مزاجی کا مظاہرہ کرتے ہوئے زندگی گزارنی ہے۔ پہلی چیز کہ سردیوں میں ٹھنڈے پانی سے وضو کرنا، دوسری چیز نماز کے بعد دوسری نماز کے انتظار میں رہنا، اور تیسری چیز مسجدوں کی طرف پیدل چل کر جانا۔ اللہ تینوں چیزیں ہمیں عطا فرمائے، اور اگر عطا فرمائی ہیں شکر ادا کریں، اگر سستی ہیں تو ہمیں اپنی اصلاح کرنی چاہیے۔ یہی سب سے بڑے کام ہیں، ان کے علاوہ کوئی اور بڑے کام نہیں ہیں۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام کا فرمان ہے قیامت والے دن 7 بندوں کو عرش کا سایہ ملے گا، ان میں سے ایک بندہ پتہ کون ہے؟ وہ بندہ جس کا دل مسجد کی طرف لٹکا ہوا ہے، مسجد کی طرف جانے کی فکر میں لگا ہوا ہے، اس بندے کو اللہ انشاءاللہ قیامت کے دن عرش کے سائے تلے جگہ عطا فرمائے گا۔ تو یہ تینوں کام انشاءاللہ مسجد کے ساتھ ہی تعلق رکھنے کی ایک ہدایات ہیں، اللہ ہم سب کو یہ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔